نماز صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ اس نماز صلاۃ و تسبیح میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے اور یہ کس وقت پڑھی جائے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہی کچھ آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ لہٰذا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اچھا سا کمنٹ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں نماز صلاۃ و تسبیح کے بارے میں۔ نماز صلاۃ و تسبیح کی فضیلت کے حوالہ سے دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر ہو سکے تو یہ نماز آپ روزانہ پڑھا کریں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو جمعہ والا دن پڑھ لیا کریں، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو ایک مہینے میں پڑھ لیا کریں، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر سال میں بھی نہ کوئی پڑھ سکے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیں۔ تو آئیے اب اس کا طریقہ سماعت فرمائیے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ نماز صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعت ہیں۔ آپ نے ثواب کی نیت سے نماز صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح نفل۔ اس نیت سے آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں، یعنی صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنی ہے، یہ نفلی نماز ہے۔ اور یاد رکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کے دل میں جو ارادہ ہوگا وہی آپ کی نیت ہوگی۔ اگر زبان سے الفاظ نہ بھی دہرائے جائیں تو کوئی ضروری نہیں، ہاں جو دل میں ارادہ ہوگا وہی آپ کی نیت ہے۔ آپ نے یہ ارادہ کر لینا ہے، یہ نیت کر لینی ہے کہ میں نماز صلاۃ و تسبیح پڑھنے جا رہا ہوں اور میں پڑھنے لگا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ نے یہ والی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ ادھر پڑھ کے پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر کوئی سورت ملانی ہے، اور سورت ملانے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کی تسبیحوں کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ ادھر یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ ادھر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ نے سجدہ میں جانا ہے، اور سجدے کی تسبیحوں کے بعد آپ نے پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ سجدہ میں پڑھنی ہے۔ پھر سجدہ سے اٹھنے کے بعد آپ نے جو درمیانی بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان، وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے یہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جب دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر اسی پہلے کی طرح تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہی تسبیح 10 مرتبہ ادھر بھی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب پہلی اتحیات ہے پڑھنی ہے تو وہ بھی آپ نے پوری پڑھنی ہے، یعنی یوم یقوم الحساب تک، یعنی اس میں آپ اتحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے۔ پھر جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ اسی طرح یعنی ثنا نہیں پڑھیں گے، برکیف جو یہ تسبیح ہے وہ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ، پھر اسی طرح جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں یہ سب کچھ پڑھا، اسی طرح آپ دوسری میں بھی، تیسری میں بھی اور پھر چوتھی میں بھی اسی طرح پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام پھیریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر عطا کریں گے۔ تو کوشش کریے گا کہ اس نماز کو بھی اس رات ضرور پڑھیں۔